الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے قرآن پاک کا شارٹ انٹروڈکشن دیکھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ تو اب ہم سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ کیوں رکھا گیا؟ فاتحہ کا مطلب ہے ابتدا کرنے والی، کھولنے والی۔ جیسے ہی ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو سورت ہمیں ملتی ہے وہ سورت فاتحہ ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام فاتحہ یعنی کھولنے والی رکھا گیا۔ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول ہے سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ سورہ فاتحہ کے متعدد نام ہیں جو اس کی عظمت اور شرف کو ظاہر کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو سبع المثانی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات، کیونکہ سورہ فاتحہ کو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ قول بھی ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، تو اس وجہ سے اسے سبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات یا پھر 2 بار نازل ہونے والی 7 آیات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ اتنے زیادہ نام ہونا سورہ فاتحہ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو شافیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ شفا والی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کو الحمد کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ احادیث میں سورۃ الفاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مجھے آواز دی۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن کی عظیم صورت نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ تمہیں عظمت والی صورت بتاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع المثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام الکتاب کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ سورہ فاتحہ میں کئی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کا بیان اور اس کے تمام جہانوں کے رب ہونے کا بیان ہے۔ اس صورت میں دعا کے آداب بیان کیے گئے ہیں، صراط مستقیم کی طرف ہدایت مانگنے کی دعا تعلیم کی گئی ہے، اور نیک لوگوں کا رستہ اختیار کرنے اور گمراہوں سے بچنے کی دعا کی تعلیم ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی بیان ہے۔ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ تو سوچیں کہ سورہ فاتحہ کتنی جامع صورت ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت اپنے اندر ہزاروں مفاہیم اور مطالب لیے ہوئے ہے۔
قرآن پاک علم کا سمندر ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے حصے کا کوئی ایک قطرہ ہی ہم اس سے لے سکیں، قرآن پاک سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ جس کی زندگی میں قرآن پاک شامل ہو گیا اور اس نے عملی طور پہ قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو اس کی زندگی ہی جنت ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت بھی عطا کریں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی ہے، کل ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور پڑھا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں راسخ فرما دیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔